انسان کا سب سے بڑا سوال کہ موت کیا ہے، مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے، موت سے کیسے ماورا ہوا جائے، موت کے خوف سے کیسے آزاد ہوا جائے، کیسے نجات ممکن ہے موت کے خوف سے۔ جی ہاں، تو دوستو آج کا موضوع ہے ہمارا موت کیا ہے۔ موت آپ کی نہیں ہوتی، موت آپ کے خیال کی ہوتی ہے، موت آپ کے جسم کی ہوتی ہے، موت آپ کی نہیں ہوتی۔ آپ جسم سے ماورا ہیں، آپ خیال سے ماورا ہیں، آپ وہ ازلی شعور ہیں، آپ وہ جاوداں شعور ہیں جو ازل سے ہے، جو اب تک رہے گا۔ جی ہاں، جب آپ اس حقیقت کو جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، تو آپ موت سے ماورا ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو مرنے کا ڈر نہیں رہتا۔ جی ہاں، اس دنیا کے اندر ڈیتھ ایکسپیرینس کیا ہے، یعنی کہ جنہوں نے مرنے کا تجربہ کیا ہے اور پھر ان کو زندگی ملی ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ایک ایسی حالت ہے، جس میں اتنا پیس ہے، اتنا سکون ہے، اتنا اطمینان تھا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، تو یہ ان لوگوں نے بتایا ہے جن کو ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا ہے، جو موت کے بہت ہی نزدیک جا چکے تھے اور پھر واپس آ گئے۔ جی ہاں، تو موت کہیں الگ پہنچنے کا نام نہیں ہے، موت کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں۔ موت جو ہے وہ بس چینجنگ کا نام ہے، انسان کی تبدیلی کا نام ہے۔ دنیا کی تمام تخلیق میں جو ہے وہ مٹتی ہے، بنتی ہے۔ ہر چیز، آپ ایک درخت کو دیکھیں گے کہ ان کے بھی پتے خشک ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، درخت بھی زندہ ہوتا ہے، پتا بھی زندہ ہوتا ہے، وہ مرتا ہے، مٹتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ ایک پھول کھلتا ہے، سنورتا ہے، مہکتا ہے، پھر مرجھا جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ موت سے گزر رہی ہے۔ انسان کو بھی یقیناً اس سے گزرنا پڑتا ہے، مگر انسان اس موت سے اتنا پریشان ہے، اتنا خوف زدہ ہے جتنا اور اس کائنات کی اتنی چیزیں نہیں ہیں موت سے خوف زدہ۔ ہر چیز مرتی ہے، بنتی ہے، ہر وجود ایک موت کے بعد ہی ایک تخلیقی بن پاتا ہے، اس میں ایک تر و تازگی آتی ہے۔ تو انسان بھی اگر نیچر کی طرح ہی ہو جائے تو موت کے خوف سے آزاد رہا ہو سکتا ہے۔ انسان نے صرف اور صرف موت سے ڈرنا سیکھا ہے، بلکہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا سیکھا، جو اتنی اٹل ہے، یعنی کہ ہونی ہے، جس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، جس سے بھاگا ہی نہیں جا سکتا۔ تو انسان اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر پا رہا؟ انسان اگر اس کو ایکسیپٹ کرے تو انسان کے تمام خوف ہوا ہو جائے اور انسان ہر خوف سے آزاد ہو جائے، مگر نادان انسان موت کے خوف کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا، جو کہ روز ہو رہی ہے۔ کافی لوگ مرتے ہیں، ہر چیز مرتی ہے، مٹتی ہے، بنتی ہے، مگر پھر بھی انسان اس کو قبول نہیں کرتا۔ جی ہاں، تو اگر آپ اس موت سے ماورا ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بیدار ہونا ہوگا، آپ کو جاگنا پڑے گا اپنی ذات کے اندر، اپنے ہونے سے۔ جب آپ اپنی ہستی کے اندر اپنی حقیقت کو جان لیتے ہیں تو پھر آپ موت کے خوف سے، موت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، کامل شعور سے ایک ہو جاتے ہیں۔ موت آتی ہے صرف اور صرف ڈھانچوں کو، صرف اور صرف شکلوں کو، جسموں کو، موت آتی ہے ذہن کو، خیالوں کو، آپ کی انا کو موت آ سکتی ہے، لیکن حقیقی جو آپ کا مقام ہے، جو حقیقت میں ہے، جو شعور ہیں، جو خدا کا نور ہے، اس کو کبھی بھی موت نہیں آتی۔ جو زندگی ہے آپ کے اندر، اس کو کبھی بھی موت نہیں آتی۔ زندگی جو ہے وہ ہر شکل میں موجود رہتی ہے۔ اگر آپ اس فارم میں ہیں تو یہ فارم مٹ جائے گا، یہ مائنڈ، یہ انا، یہ خیالات مٹ جائیں گے، لیکن لائف فورس جو انرجی ہے وہ پھر بھی باقی رہتی ہے کسی نہ کسی فارم کی شکل میں۔ اگر آپ اس فارم سے چپکے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو موت کا خوف ہوگا، لیکن اگر آپ اس فارم سے، اپنے مادی جسم سے ماورا ہو جائیں، اس سے آزاد ہو جائیں، تو پھر آپ کو کسی بھی موت کے خوف کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جی ہاں، پھر آپ موت سے آزاد ہو جائیں گے، پھر آپ اصلی زندگی سے جڑ جائیں گے، جو جاوداں ہیں، جس میں سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے۔ موت زندگی کو تازہ کرتی ہے، انسان کو نیا کرتی ہے۔ جی ہاں، انسان مرتے ہیں، پھر پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک سرکل ہے جو چلتا رہتا ہے۔ جی ہاں، تو موت کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ موت کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ آپ کا ذہن بہت سارے مفروضے بنائے گا کہ یہاں فلانا ڈھمکانا، لیکن موت باہر نہیں ہوتی، موت آپ کے اندر ہی ہوتی ہے،
اور آپ کے اندر ہی ایک تبدیلی آ جاتی ہے. آپ جسم سے ماورا ہو کے ایک الگ اسٹیٹ میں، ایک الگ حالت میں پہنچ جاتے ہیں. یا تو اگلے جنم پر نکل جاتے ہیں، پھر ریکانریشن میں چلے جاتے ہیں نئے جنم لے کے، یا پھر چکر دہراتے رہتے ہیں. اور آپ کو اس سے نجات تب تک نہیں مل سکتی جب تک آپ اپنی ذات میں بیدار نہیں ہوتے، آپ اس شعور سے آگاہ نہیں ہوتے، آپ اس زندگی سے، اس خدا سے آشنا نہیں ہوتے. تو آپ اسی چکر میں چلتے رہیں گے، موت اور زندگی کا، دکھ اور درد کا. جی ہاں، یہ درد آپ کو ملتا رہے گا، لیکن جب تک آپ کامل شعور کی حالت میں مرنا نہیں جانتے تب تک آپ اسی چکر میں پھریں گے. جو شخص شعور کی حالت میں مرتا ہے وہ اپنے مرنے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا جسم مر رہا ہے. وہ اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے جسم سے رہائی پاتا ہے، آزاد ہوتا ہے اپنے جسم کو مٹنے کو، اور پھر وہ خدا کے وجود میں، ازلی شعور میں زندہ ہو جاتا ہے، جہاں سکون، اطمینان، راحت ہوتی ہے، جہاں صرف محبت، جنت جیسی کیفیات، محسوسات ہوتے ہیں. اس دنیا کو صرف اور صرف محسوسات کا نام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف ہونے کی حالت ہوتی ہے جہاں پہ انسان صرف محسوس کر سکتا ہے. جی ہاں، تو جس کو صرف محسوس کر سکتے ہیں، تو آپ اس شعور، اس ازلی شعور میں، اس جاوداں شعور کے اندر آپ بول نہیں سکتے، آپ کہہ نہیں سکتے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، پر آپ ہوتے ہیں. وہی زندگی ہے، جاوداں ہیں. جی ہاں دوستو، تو وہی زندگی ہے اصل، جہاں پہ آپ ہوتے ہیں، ایسی مسرت میں، ایسے جوائے میں، ایسی جنت میں، ایسی محبت میں، جہاں پہ آپ کو کچھ بھی کرنے یا کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ ہوتے ہیں. جی ہاں، تو اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے مذہبی کتابوں میں بھی کہ شہید زندہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح ازلی شعور میں، شعور کی حالت میں وہ زندہ ہوتے ہیں، شکل سے ماورا ہو کے، ڈھانچوں سے، جسموں سے ماورا ہو کے. جی ہاں، یہ ایک ایسا طریقہ ہے. جی ہاں، تو اس کے بعد ہم آتے ہیں موت سے پہلے مر جانا. اگر آپ موت کو جاننا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اگر آپ موت کو پہچاننا چاہتے ہیں زندگی میں، تو آپ اس کا ایکسپیرینس یہاں بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں، موت سے پہلے مر جانا، جس کے بارے میں کافی ولی اولیاء بزرگوں نے بھی بتایا ہے، میسٹک بھکشوؤں نے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں موت کا تجربہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ موت سے پہلے مر جاتے ہیں، تو آپ موت کے خوف سے نجات کو مل سکتی ہے. جب آپ کی زندگی موت کا خوف نہ رہا تو پھر کوئی ڈر نہیں رہتا آپ کی زندگی میں. اسی دنیا میں جاوداں ہو جاتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں آزاد ہو جاتے ہیں، ہر فکر، پریشانی، ہر ڈر سے آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے موت کا خوف. اگر آپ اس کا ایکسپیرینس کر لیا اسی زندگی میں تو پھر آپ کو کوئی ڈر نہیں رہتا، آپ ہر وقت مسرت، جوائے، کھل کے جیتے ہیں. انسان کا سب سے مسئلہ یہی ہوتا ہے، موت کا ڈر. جب آپ اس سے آزاد ہو گئے تو پھر آپ جھومنے لگتے ہیں، آپ جوائے میں رہتے ہیں، مسرت میں رہتے ہیں، کیونکہ بنیادی سچ کو آپ جان لیتے ہیں، آپ حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں، خدا سے، شعور سے ایک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کل کائنات ہے، کل زندگی ہے اور آپ ہیں. جی ہاں، اور اس کو فنا فی خدا بھی کہتے ہیں، خدا کی ذات میں سم ہو جانا. جی ہاں، موت سے پہلے مر جانا، اس کا طریقہ ہے مرنے کی میڈیٹیشن کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میڈیٹیشن میں آپ مر جائیں، نہیں، بلکہ آپ زندہ ہوتے ہیں مگر جسم سے آزاد ہو جاتے ہیں. اسٹیٹ آف کانشسنس، اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں. اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، یہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے. روزانہ جب آپ اس کو مشق بنائیں گے پھر آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہونا شروع ہو جائے گا. جی ہاں، آپ اس کو میڈیٹیشن میں بھی کان لگا کے، غور فکر کر کے. اور دوسرا آپشن ہے، آپ کا ذہن بہت شور کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو منا لیا اور موت پہ راضی ہو گئے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، یس آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یقین پیدا ہو گیا، تو پھر آپ اس ایکسپیرینس کو پا سکتے ہیں جو موت سے پہلے مر جانا ہے. جی ہاں، تو آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اس میڈیٹیشن کو، اس مراقبے کو. سونے سے پہلے سانس کو آبزرو کریں، سانس کے اوپر دھیان لگائیں، اس کے اوپر غور کریں. تو سانس کے ساتھ ہی اپنے جسم کے ہر پرزے کو ہلکا کرتے جائیں، ریلیکس کرتے جائیں. جب آپ کا مکمل جسم سن ہو جائے گا
تو آپ کو تھوڑی نیند آنے لگے گی، لیکن آپ نے سونا نہیں ہے، آپ نے جاگے رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے اور اس جسم کو دیکھنا ہے، بریتھ کو آبزرو کرنا ہے۔ تو جیسے آپ گہرے اترتے جائیں گے تو پھر آپ اس جسم سے بھی آزاد ہو جائیں گے، اس جسم سے ماورا ہو جائیں گے، پھر آپ کو اس دنیا کے اندر کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں رہ سکتا۔ جی ہاں، تو یہ 2 طریقے تھے جو میں نے آج آپ کو بتا دیے، ان کے ذریعے سے آپ موت سے ماورا ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، تو موت سے پہلے موت سے ماورا ہو جائیں۔ جی ہاں، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ اپنی ذات کے اندر اس حقیقت کو پہچانیں، اس حقیقت میں فنا ہو جائیں جو آپ کو زندگی دے رہی ہے۔ جب آپ اس میڈیٹیشن میں کامیاب ہو جائیں گے، جب آپ اپنے جسم سے رہا ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے، تو آپ اپنی زندگی کے اندر بیدار شخص بن جائیں گے۔ آپ کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں رہے گا، آپ ایک خوبصورت زندگی کو جئیں گے، آپ پرمسرت رہیں گے، آپ ہیپی رہیں گے، آپ کو ایسا لطف ملے گا زندگی میں، اسی زندگی میں کہ آپ جس کا سوچ بھی نہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو اختتام پر پہنچی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں